کہ یہ جو سیاسی جوڑ توڑ ہے مسلم لیگ نون کا اور جو بظاہر کانفیڈنس ان کی طرف سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گمان ایسا ہو رہا ہے کہ 2018 کی پاکستان تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ نون نہیں ہے یہ. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کا جو کل کی بلوچستان میں ان کا پڑاؤ تھا، 2 درجن سے زائد وہاں سے الیکٹیبلز کے نون لیگ میں شامل ہونے کی خبریں، یہ کامیابی ہے میاں صاحب کی سیاسی طور پر یا یہ ہوا کا رخ ہے؟ اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیے، حکومتیں جو ہیں اس کا بننا ایک اہم ہوتا ہے سیاسی جماعت کے لیے، لیکن حکومت سے زیادہ کسی جماعت کا بیانیہ اہم ہوتا ہے اور اس کی سیاسی بنیاد اور سیاسی ساکھ اہم ہوتی ہے. اگر کوئی حکومت بنا کے آپ اپنی سیاسی ساکھ کھو دیں، آپ کے ہاتھ سے آپ کا بیانیہ جاتا رہے اور آپ کا ووٹر جو ہے وہ آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے عوام میں. دیکھیں، سیاسی جماعت، میں چونکہ پولیٹیکل ورکر ہوں اس لیے میں آپ کو عام بات کروں گا. سیاسی جماعت بنتی ہے نائی کی دکان پہ، دودھ کے ہوٹل پہ، چائے کے ہوٹل پہ، ایک ٹرک سٹاپ پہ، ایک بس سٹاپ پہ، ایک بہت ہی چھوٹی سطح پہ جو شاپس ہوتے ہیں، جو بازار، کھیت کھلیان، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں گفتگو ہوتی ہے. وہاں سے ایک نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے. مختلف جماعتوں کے ووٹر، ورکر، سپورٹر شام کو بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں. ان کے بیچ میں ایک مذاکرہ آپ کا ہمارا ہوتا ہے، ایک ان کا شام کو اپنا لگا ہوتا ہے. وہاں پہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ووٹر اور اپنے سپورٹر، خاص کر اپنے کارکن کے ہاتھ سے وہ بیانیہ چھین لیا، جس بیانیے کی بنیاد پہ ان کی جماعت اپنے آپ کو آگے مستحکم کر رہی تھی. ایک سیاسی جماعت کے ہاتھ میں اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا بیانیہ ہوتا ہے. تو اس وقت تو لگ ایسے رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ میاں صاحب کے ہاتھ سے جاتا رہا. یہ تو علی صاحب پھر وہ ان کا اس کی مختلف ڈیفینیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فاتح کے طور پہ میاں صاحب واپس آئے ہیں، اور ان کی گفتگو میں بٹوین دا لائنز یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ شاید گریونسز میاں صاحب کے ایڈریس ہو چکے ہیں اور اب وہ حقیقت پسندانہ سیاست کے لیے آگے چلنا چاہتے ہیں. گریونسز کو ایڈریس کرنے یا فاتحانہ انداز کا اس طریقے سے بھی ان کی طرف سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان کا بڑا مخالف اس وقت جیل کے اندر ہے، اور جن لوگوں کو وہ قصوروار اسٹیبلشمنٹ میں سے قرار دیتے تھے وہ بھی منظر کے اوپر نظر نہیں آتے، خواہ عدلیہ سے ان کا تعلق ہو. تو اس کو تو اپنی فتح وہ کہہ رہے ہیں، سیاسی ساکھ کھونا تو نون لیگ نہیں سمجھتی. لیکن فاتح کے طور پہ تو آپ تب آتے ہیں جب آپ اپنے بیانیے کی طاقت پہ آتے ہیں، جب آپ کے پیچھے لاکھوں ووٹر اور کروڑوں ووٹ سپورٹ ہوتی ہے. لیکن کیا وجہ تھی؟ آپ اس کو دیکھیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب سن 86 میں پاکستان واپس تشریف لائیں، ان کو پورے پاکستان سے ورکر اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لوگ خود پہنچے. دیکھیں، جب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ یو کی ناٹ بیٹ آئیڈیا whose time has come. آج کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا جا رہا ہے؟ ان کی ایک جھلک دیکھنے سے عوام کو محروم رکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی ایک جھلک جو ہے وہ میاں صاحب کے پورے جو مینار پاکستان کا جلسہ ہے اس پہ بھاری ہے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت خوبصورت ہو گئے ہیں، نہیں. اصل میں طاقت ہوتی ہے بیانیے کی. جس بیانیے کے ساتھ آج تحریک انصاف کھڑی ہے، آج وہ بیانیہ میاں صاحب کے پاس نہیں ہے. جوڑ توڑ کر کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے آپ حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں. اصل میں تو پولیٹیکل جماعت کو اپنے بیانیے کی طاقت سے آگے جانا چاہیے، وہ اب ان کے پاس نہیں ہے. تو کون سے کہاں کا فاتح، کس طرح کا فاتح؟ آپ آج دیکھ لیں کہ میاں صاحب کی جو جماعت ہے ان کو آج الیکٹیبلز کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. دیکھیں، جب کسی جماعت کا بیانیہ سر چڑھ کے بولتا ہے پھر آپ کھمبا کھڑا کریں، اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. آج آپ کو الیکٹیبلز کے دروں پہ جا کے اپنا بیانیے کو ان کے پیروں میں رکھ کے ان سے سپورٹ اور ووٹ چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا.